مقصد کے لیے شاعر کو ہی نہیں، جس مقصد کے لیے انسان کو زندگی میں بھیجا گیا وہ اس مقصد سے بے خبر رہا۔ انسان کس مقصد کے لیے زندگی میں بھیجا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میری طرح ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ناکام جواری کی طرح زندگی گزاری ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ صرف اس خالی دنیا میں نہ صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا داری حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس دنیا میں انسان چالیں چلاتا ہے، اس دنیا میں انسان غلط راستہ اختیار کرنے کے بعد چالیں چلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چال جو چلاؤں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ چال دوسروں کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن اوپر والا وہ تو سب چالوں سے باخبر ہے۔ انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے لوگوں کے بغیر۔ وہ سوچتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وہ بالکل اس چیس کی طرف، جس طرح جس میں ہم چیس کے کھیل میں چال جو چلتے ہیں، ہم بھی چالیں چلتے ہیں، ہم برا کام کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا داری میں اتنے مست ہوتے ہیں، ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک چیس کی طرح چال چلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں اس چال سے باخبر ہے، میرا اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ہم نے تو چال چلی، لیکن یہ اس ناکام جواری کی طرح، یہ جو میں نے چال چلی ہے یہ ایک ناکام جواری کی طرح ہے، بالکل ایک بساط کی طرح ہے، بدقمار کی طرح ہے۔ بدقمار کا مطلب ہے جواری۔ گویا ہمیں اس شعر سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، انسان جو کرتا ہے، انسان جو چالیں چلتا ہے، اس چال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور شاید یہاں پہ اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہے۔ ارے یہ جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ میں حقیقت سے باخبر رہا، مجھے حقیقت پتہ ہی نہیں تھی، لیکن میں صرف چالیں چلتا رہا، میں لوگوں پر ظلم کرتا رہا، میں برائی کا راستہ اختیار کرتا رہا، لیکن میری زندگی کس طرح گزر گئی؟ ایک ناکام جواری کی طرح۔ نیکسٹ، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام میں بے دل لگی چلے۔ بہتر یہی ہے، انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹیچ دل لگانے کا مطلب، اٹیچ کا ایک مطلب ہے، لیکن اس سے کیا مطلب ہے؟ دنیا سے دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو حاصل نہ کرے۔ ہاں، روٹی کپڑا اور مکان یہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات ہیں انسان۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا بھی انسان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دنیا ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں آخرت ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کو ترک کر کے دنیا انسان اپنی دنیا کو حاصل کرے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں بہتر تو یہی ہے، بہتر بات شاید یہاں پہ نصیحت کرتا ہے ہمیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو نہ گوائیں۔ آپ دنیا کو، انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرے، لیکن اس کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، پر کیا کریں؟ یہ جو انسان جو ہے حرص و ہوس کا پتلا ہے، انسان میں لالچ ہے، انسان میں خواہشات ہے، انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کرتا ہے، نہ جانے کس حد تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اپنی آپ کی شہرت چاہتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے،
لیکن شاعر کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے آپ دنیا کو حاصل نہ کرو، آپ دنیا کے پیچھے ہی مت بھاگو، آپ دنیا کی دولت شہرت کے پیچھے مت بھاگو، آپ دنیا کی خواہشات کو ترک کرو. اور اچھا پر کیا کریں؟ لیکن یہ دنیا انسان کی فطرت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بس صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تنگ دو کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقصد سے بے خبر رہتا ہے.